السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس نمبر 31 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71، 67، 68، 69 اور 70 اور 71۔ ابھی جو ہمارا ادب ہے وہ آپ کو اس کا مفاہیم سمجھانا، ترجمہ سمجھانا ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کا پس منظر سمجھائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ لکھا ہوا صحیح نظر آ رہے ہیں؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ آگے پھر بتاتے ہیں آپ کو پوری ایک ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ان اللہ، بشک اللہ، یامرکم، تم سب کو حکم دیتا ہے، کیا؟ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم سب ذبح کرو ایک گائے۔ سامنے دیکھیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے جواباً آگے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اتتخذنا، کیا تو ہمیں بناتا ہے؟ جو لفظ کیا بناتا ہے تو ہمیں، کیا ہزوا ہنسی مذاق والا مذاق کرتا ہمارے ساتھ، یا ہمیں بے وقوف بناتا ہے؟ ان معنوں میں پوچھ رہے تھے جناب موسیٰ سے۔ قال، تو جناب موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلین میں سے۔ کیونکہ سبق بڑا ہے، میں ساتھ ساتھ ایزی روانی کرتا جاتا ہوں، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والی کوئی بات کروں، ایسی جاہلوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ آپ توجہ سبق پہ کریں سارے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے سبق میں نے اتنا لکھا اور پڑھانے آیا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے جاؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اب کہا جناب موسیٰ سے، قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو کہنے لگے، پھر بنی اسرائیل نے کہا، ادعو، تو دعا کر، اپنے اللہ سے دعا کر۔ کیا دعا کر؟ لانا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے۔ اب یہ مزاج، جتنی آیتیں میں نے پورا اس لیے لکھا ہے کہ جہاں بھی دیکھیں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کر، موسیٰ کو کہتے ہیں تو اپنے رب سے دعا کر۔ یہاں مزاج سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے ایک نبی کا رب کوئی اور ہے اور ان لوگوں کا رب کوئی اور ہے۔ عجیب و غریب مزاج تھا بنی اسرائیل کا، عجیب و غریب۔ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، یبین، کہ وہ واضح کر کے، واضح کرے، وہ بیان کرے یا واضح کرے ہمارے لیے، لانا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو؟ کون کیسی ہو؟ گائے۔ حاضر ہے سبق میں، بقرہ، گائے کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ تو اپنے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تمہارا ہمارے لیے واضح کر کے بتائے، واضح طور پہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب حکم دیکھیں، سمپل سی بات ہے، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ اب آگے ان کی گفتگو سنیں۔ قال، تو جناب موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ، یعنی کون؟ اللہ کی ذات، یقول، وہ فرماتا ہے، انہ یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ یہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض، بے شک، انہا بے شک، بقرۃ، جو وہ گائے ہے، لا فارض، بوڑھی نہ ہو۔ فارض ایسا جسم کہ جو بوڑھا ہو جائے، ڈھلک جائے،
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فارز، مرد ہو عورت ہو یا کوئی جانور ہو، تو جو فارز وہ ہو جاتا ہے جس کے ہمارے اکثر جو افراد بوڑھے جاتے ہیں جن کا گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک سن کبر کا سن، کبر جو بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھی بھی نہ ہو ولا بکر، اور جوان بھی نہ ہو۔ جوان سے مطلب کہ اتنی جوان نہ ہو کہ بالکل چھوٹی بچی نہ ہو، بچیا ایسی نہ ہو، چھوٹی بچیا بھی نہ ہو، اور بہت بوڑھی گائے بھی نہ ہو، اوان درمیان ہو، اوسط ہو، اس کی اوسط عمر ہو، درمیانی ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان چھوٹی کے بیچ میں درمیانی عمر کی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو، فَافْعَلُوا تم سب کرو، وہ کام کرو، مَا تُؤْمَرُونَ جس کا تمہیں حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا وہ کام کرو، بس یہ تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ جو گائے ہو درمیانی عمر کی ہو، بہت بوڑھی نہ ہو اور جوان بھی بالکل بچی بھی نہ ہو، بہت چھوٹی بچی عمر کی، بالکل ایسی بھی نہ ہو کہ جو ذبح، جیسے ابھی ہم قربانی دیتے ہیں تو ہم جانور کی ایک عمر ہوتی ہے نا، مطلب مثال ہے اس کی کچھ کوالٹی ہوتی ہیں، 2 سال کا ہو، اس کے دانت اتنے ہوں، اس کی اتنی ہو، پھر تندرست ہوتا ہوا نہ ہو۔ اتنی مشکل میں اللہ نے نہیں ڈالا تھا بنی اسرائیل کو۔ یہاں پہ 2 طرح کی روایتیں، وہ بیچ میں عرض کردہ چلوں، کیا پتہ میں بھول نہ جاؤں۔ کچھ مفسر دوسرے مکتب فکر کے اور کچھ یہاں ہمارے یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس لیے گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مصر میں کیونکہ گائے پرستش ہوتی تھی گائے کی، اور انہوں نے بھی بچڑا بنایا تھا، تو ان کے دل میں ایک حب تھی، ایک عقیدت تھی گائے کے بارے میں، تو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہمیں مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے ذبح کریں، گائے تو ہمارے لیے بڑی متبرک ہے۔ ایک یہ سمجھ آتی ہے، جو روایت آتی ہے ان کے کیا کہتے ہیں، جو ان کا مزاج تھا اس کے مزاج کے مطابق سمجھنے کے لیے۔ لیکن اصل میں جو امامیہ مکتب میں جو تفاسیر میں لکھا ہے، آغا مرحوم سید طباطبائی نے جو لکھا ہے تفسیر المیزان میں بہت بہترین طریقے سے، اور دیگر آغا محمد حسین نجفی صاحب نے جو لکھا ہے، اور تفسیر صافی میں وہاں جو لکھا ہوا ہے، اور جو امامیہ کہتے ہیں وہ ایک اور بات کہتے ہیں۔ عامیل نام کا شاید میں اب تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا، عامیل نام سے ایک شخص تھا جس کو بنی اسرائیل میں قتل کر دیا گیا۔ قتل بھی اس کو اپنے ایک رشتہ دار نے کیا، پھر اس کو قتل کرنے کے بعد خود ہی دعوے دار بن بیٹھا، یا اس کو اٹھا کے کسی اپنے رقیب، اپنے مخالف کے پراپرٹی میں، اس کے گھر کے، اس کے دروازے کے سامنے کہیں براش کو پھینک دیا۔ قتل کرنے کے بعد صبح تنازع کھڑا ہو گیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک، ابھی اس کے آگے وہ آیت آئے گی، یہ قطر تک ہم نے اس لکھی ہیں کہ اگلی جو آیت آنی ہے اس میں وہی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتانا ہے، وہ بیان یہ کہ جو کیا واقعہ ہوا وہ بندے کا جس کے ساتھ، اور یہاں کیا آگے معاملات ہوئے۔ تو اس کے قتل کا اللہ تعالیٰ نے راز کھولنا تھا، اور آسان طریقے میں اللہ نے ان کو کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کرو اور ہم معاملہ آپ کا حل کر دیتے ہیں۔ اب ان کے دل میں چور تھا، مثلاً یہ بات ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش یہ کر رہے تھے کہ معاملہ ٹل جائے، ہم سے گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ یہ 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ شاید ان کے دل میں حب تھی، جو بت پرستی کے وہاں حالات دیکھ چکے تھے، اس سے متاثر تھے، خود بھی بچڑا بنایا تھا ایک، اور لیکن یہ زیادہ جو ہمارے تشیع مکتبہ امامیہ کے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قتل کا معمہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کرنا تھا، اور کہا بھی تھا کہ ایک گائے ہو، کوئی بھی ایک گائے۔ جو انہوں نے وہ اس میں ہوشیاری و چالاکی دکھائی، اس طرح اس کی کوالٹیز بھی بڑھتی گئیں، اور آخر میں کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ پوری بنی اسرائیل قوم کنگال ہو گئی، یا اتنا مثال دیا گیا کہ گائے کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنا سونا بھر کے اس بندے کو دیا، اور پھر وہ گائے آئی، اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا وہ ہم کل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ منڈے والے دن۔ یہاں تک اس لیے اس کا پس منظر بتایا۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی میں کام کروں، میں کو مذاق کروں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ گائے کیسی ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت بچی ہو، درمیانے عمر کی ہو، اور جو تمہیں حکم دی گیا وہ کر دو۔ پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے دعا کر پھر اپنے پاس اللہ سے۔ اب دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو پھر بھیجتے طور پہ،
یہاں میں نے جو روایت پڑھی ہے اور عقل کو لگتی بھی ایسی ہے کہ جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طور کی بلندی پہ جا کے گفتگو کرتے تھے اور وہاں سے فاصلہ زیادہ تھا. جناب موسیٰ کو بھی اذیت دینے کی مطلب تھی کہ وہ یہی چاہتے ہوں گے نا کہ جناب موسیٰ پھر جائیں گے پہاڑ چھوڑیں گے اتنی بلندی پہ جائیں گے, آخر خود موسیٰ بولیں گے چھوڑو. مثلا مثال ہے کہ یہاں میں کسی کو یا آپ مجھے, آج میں ایسی مثال ادھر نہیں دیتا کہ کہیں کل میرے اوپر پلٹ کے آئے, آپ مجھے کہیں کہ آقا ایک گلاس پانی دیں, میں آپ کو بولوں اچھا پانی دوں, آپ بولیں اچھا پانی دوں, اچھا پانی کیسا دوں, وہ بولے پانی دیں, پانی کولر والا دوں, پانی مٹکے والا دوں, پانی گھڑے سے دوں, پانی ٹوٹی سے دوں. جب میں 10-12 دفعہ پوچھوں گا آپ بولیں گے آقا صاحب رہنے دیں میں خود ہی پی آتی ہوں. تو شاید ان کا ایسا تھا. تو کہا کہ اب یہ بیان کرو, قالوا اب تو اللہ سے اپنے دعا کر کے وہ ہمارے لیے بیان کرے, رب یبین لنا, وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے, ما لون ہوا اس کا رنگ کیسا ہو, لون رنگ کو کہتے ہیں. قالا تو جناب موسیٰ نے کہا انہ یقول, اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ادھر یہ پوچھتے ہیں ادھر موسیٰ بتا رہے ہیں ادھر پوچھ رہے ہیں, نہیں, یہاں پوچھتے ہیں پھر جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں, پھر اللہ کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں کہ یا پروردگار یہ ان کا حساب ہے, پھر اللہ نے وہاں بتایا, پھر آئے پھر بتایا, اس میں بہت وقت لگا. یہ جتنی جلدی ہم پڑھ رہے ہیں اتنی جلدی کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ انہ یقول, بشک وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انہا بقراتن, کہ بشک وہ گائے ایسی ہو, کیسی, وہ گائے ایک ایسی ہو, صفراء زرد رنگ کی, اور زرد رنگ کیسا ہو, فاقع اور لونھا خوب گہرا زرد رنگ, پیلے رنگ کی, گہرے پیلے رنگ کی, اور ایسی ہو تسر الناظرین, ناظرین جو اکثر دیکھتے ہیں نا, ناظرین ٹی وی پروگرام والے اکثر کہتے ہیں کہ ناظرین حاضرین, ایک حاضر ہوتا ہے ایک ناظر ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. تسر الناظرین, دیکھنے والے اس سے سرور محسوس کریں, خوش ہو, دیکھنے والوں کا دل خوش ہو, کیا خوبصورت گایا, کیا پیاری گائی ہے, ایسی گائے ہو. اچھا اب یہاں پھر پوچھا, رنگ پوچھا, پھر جناب موسیٰ گئے پوچھ کے آئے, بتایا بھی یہ معاملہ ہے, رنگ ایسا ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں موسیٰ سے قالوا ادع لنا ربک, اب کہتے ہیں موسیٰ پھر دعا کر اپنے پاس, رب کے پاس جا, پھر پوچھ کے آ کہ یبین, وہ ہمیں پھر واضح کرے, ہمیں بتائے, لانا ہمیں, ہمارے لیے, ما ہی وہ کیسی ہو. یہاں بھی پوچھ چکے ہیں ما ہی کیسی ہو, پھر کہتے ہیں ما ہی وہ کیسی ہو. رنگ تو پتہ لگ گیا, یہی پتہ لگ گیا, بوڑھی نہ ہو, جوان بھی نہ ہو, درمیانی عمر کی ہو. اب کیا کہتے ہیں کہ پھر پوچھ کیا کہ وہ کیسی ہو, کیوں, ان البقرہ تشابہ علینا, کہ جو گائے ہے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے. اب ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ گائے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہو. اب بھائی یہ دیکھیں نا بھائی, اب مثال ہے آپ سے میں پوچھوں کہ کیا ہے, سمجھ آ رہا ہے, مارکر ہے, اب کہیں کہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. تو ایسے ان کو بتایا کہ وہ گائے ہے, گائے کا رنگ پتہ لگ گیا, گائے کی عمر پتہ لگ گئی, گائے کا, اچھا جی اب کیسی ہو, پھر پوچھتے ہیں, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیسی ہو. تو اللہ نے کہا, کہتے ہیں کہ پھر پوچھو اللہ سے کہ وہ ہمیں واضح بیان کرے, ما ہی وہ کیسی ہو, اس لیے ان البقرہ تشابہ علینا, یہ گائے اب ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے, ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی کیوں. تو ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون, یہ معاملہ اگر حل ہو گیا, ابھی پھر پوچھ کے ہو تو پھر کیا ہوگا, انشاءاللہ, اور اگر اللہ نے چاہا لمہتدون, ہم پھر راہ, کوئی درست راہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی, ہم راہ پانے والے ہو جائیں گے, ہمیں کوئی واضح کوئی سمجھ میں آئے گا کیا کرنا ہے. اب پھر جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے, مطلب جو جہاں پہ ہم کلام ہوتے تھے, قالا انہ یقول, وہاں سے بات ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. جناب موسیٰ پھر آئے قوم کے پاس, کہا, موسیٰ نے کہا انہ یقول, وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ, بشک وہ جو گائے ہے کیسی ہو, لا ذلول تثیر الارض, زمین میں جوتی نہ جاتی ہو, ہل نہ چلاتی ہو. یعنی ایسے جانوروں کو جوتا جاتا ہے, ان سے ہل چلایا جاتا ہے, ان کو پانی کے لیے چلایا جاتا ہے. یہ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے گی. ایک ہل ہوتا ہے, ایک پنجالی ہوتی تھی, ہمارے دادا کے دور تک تھی, ابھی لوگوں کو بھول گئی ہے. وہ اس کے بیچ میں ایک طرف ایک جانور, ایک طرف ایک جانور, اور بیچ میں وہ جو ہل ہوتی تھی ایک لمبی, اس طرح وہ کھڑے ہو کے خود اس کو چلاتے تھے, 2 جانور اس کو چلاتے تھے. اس میں اکثر گائے اس طرح کے جانور لگاتے تھے. تو کہا کہ وہ گائے ایسی نہ ہو کہ جو ہل چلانے والی ہو, ولا تسقی الحرث, اور ایسی بھی نہ ہو جو زمین سیراب کرتی ہو. یعنی تم ٹیوب ویل, جس طرح ٹیوب ویل آج کل چلتے ہیں, پہلے جانور چلاتے تھے پانی کے لیے.
مسلمتن بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب پھنس گیا، اب بتاؤ۔ کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب تم نے بالکل صحیح بتا دیا ہمیں، اب تو حق لے کے آ گیا، ابھی حق بات پتہ لگ گئی ہے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ اب اللہ کہتا ہے فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح تو کیا، کر دیا، وما کادوا یفعلون، لیکن وہ قریب نہیں تھے، وما کادوا قریب نہیں تھے اس کے کہ یفعلون وہ یہ ذبح کرتے۔ ان کا جو ارادہ بن رہا تھا ذبح کر دیا، لیکن جو ان کا یہ طریقہ سارا ہم نے پڑھ لیا، ان کا سینیریو بیگ ان کا پچھلا، کہ وہ کرنے والے نہیں تھے لیکن مجبوری میں کر دیا۔ جب ساری ہو جاتے ہیں تمام ہو گئی، اب کیا پوچھتے، ساری باتیں پوچھ لیں، جب پوچھ کے اب کوئی نہیں رہ گا، کہتے ہیں اچھا اب تو صحیح موسیٰ صحیح، اب حق بات سمجھ آ گئی ہے، اب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ وقت مختصر ہو گیا ہے تو آج تلاوت کے لیے معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمارا سبق کافی طویل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔